ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن سے 3 جگہ سے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن روشن بنایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کان رکھتی ہیں، جو سنتی ہیں۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی ہے، اس میں فرمایا، آیت نمبر 80 ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے جائے سکون بنایا ہے۔ اور تیسری آیت ہے سورہ روم کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آیت نمبر 21 ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کیا، رحمت کو ڈال دیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ رات اللہ نے بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ آدمی سارا دن بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہاڑ توڑ محنت کرتا ہے، تھکا ماندہ آتا ہے، رات کو آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے جائے سکون بنایا ہے، سکون حاصل کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ آدمی باہر پریشان رہتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کام و کاج میں لگا ہوا ہے، بھائی گھر آتا ہے سکون کے ساتھ لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، اور ساری پریشانی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے عورت کے لیے کیا کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ پتہ کیا چلا کہ عورت کو اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے باعث سکون بنایا ہے۔ جس عورت سے مرد کو سکون نہ ملے، اطمینان نہ ملے، آرام نہ ملے، گویا کہ وہ عورت اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی ہے۔ وہ عورت اللہ رب العالمین نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کو، وہ کام کما حقہ ادا نہیں کر رہی ہے۔ اب وہ عورت جو باعث سکون ہوتی ہے انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، وہ عورت کہاں سے ملے گی بھائی؟ کہاں سے آئے گی بھائی؟ اسی اور سماج اور معاشرے میں وہ بھی رہتی ہے، ایسی عورتیں آئیں گی کہاں سے جو مردوں کے لیے سکون کا باعث ہوں،
جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جن کی تعریف کی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ عورت کب ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بھائی عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں سے شادی 4 چیزیں دیکھ کر کی جاتی ہیں۔ لمالہا، مال دیکھ کر کے، ولی حسبہا، حسب نسب دیکھ کر کے، ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے، ولی دینہا، اور اس کا دین دیکھ کر کے۔ آپ نے کہا فاظفر بذات الدین، دین والی کے ذریعہ کامیابی حاصل کر لو، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی 4 چیزیں ہیں، انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ اب سماج میں بہت سی عورتیں ہیں، ہر قسم کی عورتیں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی سکون چاہیے نا، اطمینان چاہیے، آرام چاہیے، عورت سے فائدہ چاہیے، تو کیا دین والی کو پسند کرو، دین والی کے ذریعہ آپ نے کہا کامیابی حاصل کر لو۔ کیا پتہ چلا کہ بھائی دین والی مل گئی تو انسان گویا کہ کامیاب ہو گیا۔ اور حدیثیں آپ سنتے ہیں کہ 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ نیک عورت۔ ایک کیا ہے 4 میں سے؟ نیک عورت۔ جس کو نیک عورت مل گئی گویا کہ وہ خوش بخت آدمی ہے، خوش بختی کی ایک چیز مل گئی اس کو۔ سب سے بہترین خزانہ نیک عورت کو کہا گیا ہے، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت کو کہا گیا ہے۔ آج سماج اور قوم میں دیکھیے، گھر میں بڑی اتھل پتھل ہے، ساس بہو میں نہیں جمتی ہے، سسر اور بہو میں نہیں جم رہی ہے، گھر کی عورتوں میں، دیورانی جٹھانیوں میں نہیں جم رہی ہے۔ وہی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، جو چیز بتایا ہے، اور اللہ نے جس کو باعث سکون بتایا ہے، جب ہم وہ تلاشیں گے، وہ چیز دیکھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، اور جب نہیں دیکھیں گے، نظر میں دوسری چیز رہے گی، تو سکون کہاں سے ملے گی؟ میرے بھائیوں، معاشرے میں، سماج میں عام طور سے آج یہی ہے، 3 چیزیں عام طور سے دیکھی جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو چیز ہے نا، دین، یہاں دین کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے کہ جو دین کو دیکھیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی مال دیکھیں گے، حسب نسب دیکھیں گے، اور یہاں تو اور ماحول خراب ہے، معاملہ خراب ہے، بہت زیادہ دیکھیے سونا دیا جا رہا ہے، چاندی دی جا رہی ہے، نقد پیسہ دیا جا رہا ہے، جہیز کا سامان اور کچھ ہے تو ہے، لیکن کیش سونا دیا جا رہا ہے، اتنے تولے چاندی دی جا رہی ہے، اتنا کیش دیا جا رہا ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امیر گھر کی ہے، پیسہ لے کر کے آئے گی، پیسہ ملے گا۔ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں اگر بہت ہے تو، حسب نسب اونچے خاندان کی، بڑے گھر کی ہے، سماج میں ہمارا نام ہوگا کہ فلاں اس کا سسر ہے، فلاں سے رشتہ جڑ گیا ہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی چیز نہیں دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کیا شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، گھر میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ اسی لیے ٹوٹ رہے ہیں، کیوں؟ بھائی دین نہیں دیکھا گیا ہے، اور دین کو آپ نے کیا کہا؟ فاظفر، کامیابی حاصل کر لے۔ گویا کہ دین والی مل گئی تو انسان کامیاب ہو گیا۔ بھائی نیک عورت کی نشانی آپ نے حدیثوں میں کیا بتائی ہے؟ آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا، الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کیا، کہ تمہاری کون سی عورتیں جنتی ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے آپ۔ تو آپ نے فرمایا کلو ودود ولود، ہر ایسی عورت جو شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے، زیادہ بچے جننے والی ہے، حتی اذا غضبت او اسیا الیہا او غضب زوجها قالت هذه یدی فی یدک لا اقتحل بغمض، کہا کہ ہر ایسی عورت جو زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی ہے، زیادہ بچہ جننے والی ہے،
یہاں تک کہ جب وہ خود غصہ ہو جائے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے یا شوہر غصہ ہو جائے تو کیا کہتی ہے؟ یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے. کہا جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی. دیکھیے ایک اچھی عورت کی پہچان بتائی گئی ہے. آج ہماری عورتیں ایسی ہیں کیا کہ شوہر کے ناراضگی کا دھیان رکھتی ہیں کہ شوہر کی نظر ٹیڑھی تو نہیں ہے ہمارے اوپر, کہیں زور سے تو نہیں بول رہا ہے ہمارے کسی بات کے جواب میں. بھائی زور سے کیوں بولے گا؟ اندر دل میں کیا کینہ غصہ ہوگا تو بولے گا. عورتیں دھیان رکھتی ہیں کیا؟ ایک دوسری حدیث میں ہے, سوال کیا گیا ای النساء خیر, سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا التی تسرہ اذا نظرا, کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَا, اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ, کہ اپنے شوہر کی مخالفت اپنے نفس کے معاملے میں اور اپنے مال کے معاملے میں نہ کرے, ان چیزوں میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی شوہر دیکھے اس کی طرف خوش ہو جائے, شوہر بیوی کو دیکھ کر کسی بات کا حکم دے تو فوراً مان لے, اطاعت کرے, اور شوہر کی مخالفت نہ کرے. بھائی شوہر کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے کا مخالفت نہ کرے, یہ سب سے بہتر عورت ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنت شئت. کہا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, تو کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہ تو داخل ہو جا. یہ اچھی عورت, مثالی عورتوں کی نشانیاں ہیں. میرے بھائیوں آج ایسی حالت ہے کیا؟ آج شوہر کہتا رہتا ہے کہ بھائی معاملہ یہ ہے, بات یہ صحیح ہے, یہ غلط کام ہے, اس کو نہ کرو. بیوی مانتی ہے کیا؟ بیوی الگ, اس کا رخ الگ ہے, وہ الگ جا رہی ہے, شوہر الگ جا رہا ہے. شوہر سمجھاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس سے اللہ رسول ناراض ہوں گے. بیوی نہیں مانتی ہے, کہہ رہے تم کرو اپنا, ہم نہیں مانتے اس کو. شوہر پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے نا, شوہر کی بات اتنی مانے وہ کہ شوہر کہہ دے کہ یہ غلط ہے تو مانے کہ ہاں واقعی میرا شوہر میرا خیر خواہ ہے, یہ غلط ہے. لیکن نہیں میرے بھائیوں, نہیں ہو رہا ایسا. بچے کہیں اور جا رہے ہیں, کیوں؟ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے نا, تو بچہ ماں کے طریقے پر زیادہ چلتا ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ ارے شادی کر لو, کیا ہے بعد میں سدھار لے, کیا خاک سدھار لو گے کیا؟ اولاد بعد میں سدھر جائے گی کیا؟ میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز آپ نے یہی کہا ہے نا کہ دین والی کو پسند کرو. ہوتا ہے ایسا کیا؟ عورت کیسی ہوتی ہے؟ شوہر جو بات کہہ دے نا اس کو مانے. مثالی عورت, نمونہ مثال ہماری عورتوں کے لیے کون ہے؟ سب سے پہلی اسلام میں ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھو کہ آپ نے کس کو پسند کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا. کیا آپ کے اخلاق اور عادات کی بنا پر. ان کے پہلے 2 شوہر یا 3 شوہر فوت ہو چکے تھے. بھائی شادی کی بار بار, انتقال ہو گیا. شادی کا ارادہ نہیں تھا, مکہ کے بڑے بڑے سردار پیغام نکاح لے کر کے آئے تھے, لیکن انکار کر دیا کہ شادی نہیں کروں گی اب. اور بڑے مالدار عورت تھی. ہمارے نبی کو جب دیکھا, بھیجا تجارت کے لیے مال دے کر, اپنے غلام میسرہ کو ساتھ میں کر دیا. جب واپس آئے تو میسرہ نے بڑی تعریف کی اور منافع بھی خوب ہوا, مال بہت بھی کہا, نفع خوب حاصل ہوا. جب غلام نے تعریف کی تو دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا, جذبہ ہوا کہ اتنا نیک انسان ہے, اس سے شادی کرنا چاہیے. دیکھیے شادی کرنے کا خیال نہیں تھا, لیکن اخلاق کو دیکھ کر شادی کی. اور حدیث میں کیا ہے
اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب ایسا شخص پیغام نکاح لے کر آئے نا جس کے اخلاق سے راضی ہو، دین سے راضی ہو، تو شادی کر دو۔ دیکھیے بھائی، دین اور اخلاق سے راضی ہو تو شادی کر دو۔ خدیجہ کافرہ تھیں، اس وقت ایمان نہیں لائی تھیں، ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا تو نبوت کا، لیکن بڑی فضائل والی عورت تھیں، بڑی نیک تھیں، بہت پارسا تھی وہ، لیکن تھیں ابھی ایمان نہیں لائی تھی۔ ہمارے نبی نے ابھی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، جانتی نہیں تھی نبی کیا ہوتا ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، میں نبی ہوں، سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ دیکھو سب سے پہلے ایمان لائیں اور تسلی دی، کہا کہ اللہ آپ کو رسوا اور ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور ایسا آدمی ضائع نہیں ہوتا ہے، اللہ برباد نہیں کرتا ہے، تو آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ دیکھیے عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کی بات فوراً مان لے، سب سے پہلے ہی مان لیا، جیسے آپ نے کہا کہ میں نبی ہوں، ورقہ نے کہا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اور جیسے آپ نے دعوت دی فوراً ایمان لے آئی، سب سے پہلے ایمان لائی۔ دیکھیے بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی بات فوراً مان لے اور اتنا یقین ہو، لیکن آج کہاں ہے؟ ہماری عورتیں ایسی ہیں کیا؟ بالکل سمجھتی نہیں ہے۔ میں میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں قوام بنایا ہے، ان کے اوپر حاکم بنایا ہے، وہ ہماری ذمہ داری میں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ جو صحیح راستہ ہے صحیح راستے پر چلائیں صحیح راستے پر، لیکن نہیں چلیں گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ عورت تو شادی کر کے لے آئے، بعد میں بچے کیا اچھے نکلیں گے؟ ارے بچے کہاں سے اچھے نکلیں گے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں کہا نا، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتیاں کیوں کہا بھائی؟ ارے کھیت سے غلہ پیدا ہوتا ہے، اللہ عورت سے ہمیں اولاد دیتا ہے، نسل انسانی چلتی ہے، انسان پیدا ہوتے ہیں، کھیت سے کیا غلہ پیدا ہوتا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، اور عورتوں سے اللہ اولاد دیتا ہے۔ تو کھیتیوں کی مثال دی اللہ رب العالمین نے۔ ارے خراب کھیتی ہوگی جس میں کانٹے بھی اگتے ہوں، ہر قسم کے خار اگتے ہوں، غلط سلط جو چیزیں گندگی اگتی ہو پڑی ہو، تو اس میں اچھا غلہ پیدا ہوگا کیا؟ بھائی کھیتی بہترین چاہیے نا اچھا غلہ اگانے کے لیے۔ ہم نرائی کیوں کرتے ہیں بھائی؟ غلط چیزیں کیوں نکالتے ہیں کھیت میں سے؟ تاکہ بہترین غلہ ہو، پودے اچھے ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں۔ اگر عورت صحیح نہیں رہے گی تو اسے پیدا ہونے والا بچہ جو وہاں پرورش پائے گا وہ اچھا ہوگا کیا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا واقعہ ہے، ابراہیم ادام کا واقعہ ہے۔ ایک جوان آیا تھا آپ کے پاس اور کہا کہ جناب میں اپنے بچے کی تربیت اسلامی طریقے پر کرنا چاہتا ہوں۔ سن لیا، کہا تم دیر سے آئے؟ کہا جناب بچہ اتنے دنوں کا ہے۔ کہا کہ ہاں دیر سے آئے، بچہ پیدا ہوا تھا ابھی۔ کہا میں تربیت اچھی طریقے سے کرنا چاہتا ہوں اسلامی طریقے پر، کیا کروں؟ کہا دیر میں آئے۔ کہا جناب بچہ اتنے دنوں کا ہے۔ کہا کہ ہاں بھائی سن لیا، تم دیر سے آئے۔ کہا کب آنا چاہیے؟ کہا کہ جب شادی کا ارادہ کیا تھا۔ دیکھیے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ تم دین والی کو پسند کرو، دین والی کو، تو شادی کا ارادہ کیا تھا۔ آج ہم سوچتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں، عورت چاہے جیسے آ جائے بھائی، کون دیکھتا ہے دین والی کو؟ غریب عورت ہے، پڑھی ہے بیچاری، غریب لڑکی ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، لیکن دین میں ہے وہ اچھی، دیندار ہے، لیکن ہم نہیں پوچھ رہے اس کو۔ لڑکا اچھا بن جائے گا کیا؟ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے شوہر اور بیوی کے مزاج میل نہیں کھا رہے ہیں دینی اعتبار سے، کتنا ہی سمجھا لے نہیں میل کھاتے ہیں۔ اور بچے میرے بھائیوں ننیال پر زیادہ جاتے ہیں، دھیان میں رہے، محبت زیادہ ملتے ہیں ننیال سے، ماؤں کی طرف سے نا ننیال سے محبت زیادہ ملتی ہے ددھیال کے مقابلے میں، اور زیادہ میلان ہوتا ہے ان کی طرف، تو بچے وہاں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں۔ تو دیکھو آپ کہ بھائی دیندار ہے کہ نہیں ہے؟ دیندار نہیں ہے اور دینداری بیوی میں نہیں ہے تو بچے اچھے نہیں بنیں گے۔ کرشمہ ہو جائے، لیکن ایسا تجربہ نہیں بتاتا ہے، مشاہدہ ایسا نہیں بتلاتا ہے، قرآن و حدیث ایسا نہیں بتلاتے ہیں۔ ہو جائے تو ہو جائے بھی، تو اسی لیے ہمیں دین والی کو پسند کرنا چاہیے۔ ارے پیسہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو نا، پیسہ دیکھ کر شادیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے گھرانوں کی کر رہے ہیں،
لیکن کہاں ہو رہا ہے نباہ؟ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کیوں ٹوٹتے ہیں؟ دین والی عورت ہوگی نا تو میرے بھائیوں شوہر کی فرما بردار ہوگی، شوہر جہاں کہے گا وہیں بیٹھے گی، جہاں کہے گا کہ یہاں رو تو وہیں رہے گی۔ عمران بن محسن، حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نے مجھ سے بیان کیا، کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گئی تو پوچھا کہ کیا شادی شدہ عورت ہے کیا؟ تو کہا کہ پھوپھی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں۔ تب کہا کہ تمہارا سلوک تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں اپنے بھر سکت پوری طاقت بھر اس کی اطاعت سے، اس کی خدمت سے انحراف نہیں کرتی ہوں، جتنا ہو سکتا ہے کرتی ہوں، ہاں میرے بس میں ہی نہ ہو۔ تب کہا دیکھ لو وہ تمہارا جہنم ہے اور تمہاری جنت ہے، شوہر جنت ہے اور جہنم ہے۔ آج ہماری عورتیں ایسی ہیں کیا، لڑکیاں ہیں ایسی کیا کہ شوہر کے ایک جھونپڑی میں رہنا ہے تو وہ رہ جائے کیا؟ نہیں رہتی ہے، اس کی الگ ہے، وہ الگ ریٹ لگا رہی ہے، میل نہیں کھا رہا ہے۔ لیکن اگر وہی نیک ہو تو شوہر کی نافرمانی کرے گی کیا؟ یہ اچھی عورت کی پہچان تھوڑے ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان المرأۃ لا تؤدی حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ جانتی نہیں عورتیں شوہر کیا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، جانتی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے بعد کسی کا درجہ اگر ہے نا ایک شادی شدہ عورت کے لیے تو شوہر ہے، شوہر۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے، یعنی کوئی انسان کسی کو سجدہ کرے، میں حکم دیتا کسی انسان کو، تو کہا عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے ساری ذمہ داری بھائی باپ کے ہاتھ تھی، ماں باپ کے ہاتھ تھی، تو ذمہ داری ماں باپ کی تھی، کھلانے کی، پلانے کی، اس کی حفاظت کی، نگرانی کی ساری ذمہ داری تھی۔ اب یہاں آ گئی شوہر کے گھر تو ساری ذمہ داری شوہر کی ہے، کوئی کمانے ومانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہماری لڑکیاں اسکولوں میں پڑھ لے گی، کالجوں میں پڑھ لے گی، کمائیں گے، ارے کمانے کی ذمہ داری ہے ہی نہیں بھائی، شوہر کس لیے ہے؟ کوئی بہانہ کرو ٹھیک ہے، پڑھاؤ، پڑھانے کے لیے کس نے منع کیا ہے، لیکن اگر اسلامی ماحول نہ بنے، لڑکیاں ہماری بگڑے تو ایسی پڑھائی نہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر لڑکیاں بگڑ رہی ہیں اور بگڑ رہی ہیں 100% بگڑ رہی ہے، ارے اندر گھس کر دیکھو نا، حالات کو معلوم کرو، لڑکیاں بگڑ رہی کہ نہیں بگڑ رہی ہیں۔ ہمارے نبی کا فرمان ایسے تھوڑے، جب نماز میں ہم اختلاط نہیں ہو سکتا ہے، گڑبڑ نہیں ہو سکتے ہیں، تو یا 5 گھنٹہ جا کر وہاں بیٹھیں گی، بچے جوان، لڑکا جوان، لڑکی جوان، کیا ایسا نہیں ہوگا؟ کیا ہو رہا ہے نا بھائی، سب جانتے ہو، ظاہر سی بات ہے، سماج اور معاشرے میں رہتے ہو رہا ہے نا۔ لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں بھائی؟ یہ ذمہ داری ہے کیا؟ لڑکی کس لیے ہے؟ گھر کی مالکہ ہے، اس کو گھر میں رہنا چاہیے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے کہا اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھر میں رہو۔ اور یہ نا مساوات کا نعرہ کہ مرد عورت برابر ہے، ارے تم کہیں پہنچا دو، چاند پر پہنچا دو، عورت عورت ہی ہے، وہ کمزوریاں اس کے اندر ہیں، وہ مرد نہیں بن سکتی ہے، کسی پوسٹ پر چلی جائے اور کتنا ہائی فائی ہو جائے، لیکن اس کی عزت آبرو کا ڈر ہے۔ اور ہو رہا ہے نا، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی، جو لیڈیز ڈاکٹر ہیں ان کا ریپ ہو رہا ہے، پولیس انسپکٹر لڑکیاں ہیں ان کا ریپ ہو رہا ہے، ان کے افسر کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اسی لیے تو ہو رہا ہے، لڑکی لڑکی ہے، عورت عورت ہے، اس کا گھر کیا ہے، اس کا دائرہ عمل کیا ہے، گھر کی چہار دیواری ہے، باہر نہیں ہے۔ پھر کہتے ہو مردوں کو کہ مردوں کو کیا حق پہنچتا ہے، ارے آگ اور پانی اکٹھا ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے، ظاہر سی بات ہے، دنیا مانتی اس کو، لیکن انگریزوں کے اس میں نا، یہ یورپ کا جو کلچر ہے نا، ہر جگہ وہ اپنا بسیرا کر رہا ہے، پاؤں پھیلا رہا ہے، دنیا جا رہی ہے اس چکر میں۔ بھائی کہتے ہو سب برابر ہیں، جہاں جائے اور جائے، تب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
ظاہر سی بات ہے عورت باہر نکلنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد اچھی بنے، نیک بنے، تو شادیاں ایسی کرو، عورتوں کو نیک بناؤ، لڑکیوں کی تربیت دینی ماحول میں کرو، اور دیندار ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا نا کہ بھائی ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، بھائی شوہر سے گزارا نہیں ہو رہا ہے، شوہر کی بات نہیں مان رہے تو اللہ بھی ناراض۔ حدیث میں ہے کہ 2 آدمیوں کی نماز نہ ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ کون؟ بھائی ایک غلام ہے اپنے آقا سے بھاگ جائے۔ اس زمانے میں پہلے لوگ بکا کرتے تھے، انسان تو کوئی خرید کر کسی کو لے کر آیا تو وہ اس کا مالک ہو گیا، تو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، آقا کے پاس سے بھاگ جائے۔ اور کہا عورت اس کا شوہر ناراض ہو، جب تک راضی نہ ہو جائے، کہا نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب کیوں بتایا گیا ہے؟ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکی نا، ایک عورت وہ جانے شوہر کا کیا درجہ ہے، ایک عورت کیسے ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، اور وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کتاب پڑھیے تو، کہ انہوں نے ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے عالم تھے، ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے گھر کے حالات پوچھے کہ بھائی گھر کا حال چال کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، اور کہا 20 سال میرے پاس رہی نا، 20 سال کے عرصے میں کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا شادی ہوئی، پہلی رات آئی تو کہا میں نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے، تو کہا کہ میں نے وضو بنایا کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت بیوی دی ہے۔ کہا میں نماز پڑھنے لگا، سلام پھیرا تو دیکھا میری بیوی میرے پیچھے نا وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے سلام پھیرا، سلام اس نے بھی پھیرا۔ کہا کہ لوگ جب چلے گئے دوست احباب، کوئی نہیں رہا گھر میں، تو کہا میں اس کی طرف بڑھا، اس کو چھونا چاہا، تو کہا ابو امیہ رک جاؤ، جہاں ہو وہیں رہو۔ پھر اس نے جانتے کیا کہا؟ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ احمدہ واستعینہ واصلی علی محمد وآلہ۔ پھر کہا کہ میں ایک انجانی عورت ہوں، کہا کہ میں نہیں جانتی ہوں آپ کی عادتیں کیا ہیں، کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، آپ مجھے بتائیں تاکہ جو پسند ہو وہ کروں، جو پسند نہ ہو چھوڑ دوں۔ پھر کہا کہ میرے قبیلے میں بہت سارے مرد تھے، میری شادی وہاں ہو سکتی تھی، آپ کے گھرانے میں بہت ساری عورتیں تھیں، وہاں شادی ہو سکتی تھی آپ کی، لیکن اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا چیز پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، میں اس کے حساب سے رہوں۔ تبھی کہتے ہیں شابی اللہ کی قسم، جب اس نے ایسے کہا نا تو مجھے بھی میرے دل نے مجبور کر دیا کہ میں بھی ایک چھوٹی موٹی تقریر کروں۔ تو کہا میں نے بھی کہا الحمدللہ استعینہ واصلی علی النبی وآلہ وسلم۔ کیا میں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے، اگر تم اس پر ثابت قدم رہو گی تو یہی تمہارا نصیبہ اور حصہ ہوگا، اگر اس کے خلاف کرو گی تو یہی تمہارے خلاف حجت ہوگی۔ پھر کہا کہ مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز ناپسند ہے، اور پھر کہا جب کوئی اچھی چیز دیکھو میرے سامنے پیش کرو، اور غلط چیز دیکھو تو اس کو ڈھانک دو، میرے سامنے نہ لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون سے پڑوسی اچھے ہیں، کون سے خراب ہیں، جن سے میں بچوں، جن کے پاس جاؤں؟ تو کہا کہ فلاں لوگ اچھے ہیں، فلاں خراب ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی اس نے بہت ساری باتیں کری۔ پھر کہا کہ سال بھر کے بعد کہا میرے گھر میں میں قضا کی وہاں سے عدالت سے آیا، تو کہا گھر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ تو میری عورت نے کہا یہ آپ کی ساس ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ابو امیہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ کہا کہ بہت اچھی، بہت بہترین۔ کہا کہ ابو امیہ عورت صرف 2 وقت بری لگتی ہے، بری ہوتی ہے، کہا جب بچہ پیدا ہو یا اس کو اس کا پورا حصہ مل جائے، کہا عورت خراب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کی تربیت کرو، ان کو ادب اور تمیز سکھلاؤ۔ پھر ان کی بیوی نے پوچھا کہ اگر میں اپنے میکے جانا چاہوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ سسرال والے مجھ سے کبیرہ خاطر نہ ہوں، یعنی اس طرح آؤ اور جاؤ۔ تو دیکھیے آج ہماری لڑکیاں کہتی ہیں ایسا کیا شوہر سے کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ یہ ایک بہترین عورت کی پہچان ہے کہ شوہر کے پسند اور ناپسند کا خیال کرتی ہے۔ میرے بھائیوں لڑکیوں کی تربیت اچھی کرو۔ یہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کیوں ٹوٹ رہے ہیں بھائی؟ اسی لیے ٹوٹ رہے ہیں نا
کوئی نہیں سمجھاتا ہے. کہاں سے سمجھائیں گے, کہاں سے نمازیں پڑھیں گی؟ 10 دن سے سب اچھل کود ہو رہا ہے, ڈی جے چل رہا ہے, گھر کی عورتیں ناچ رہی ہیں, سارا کام ہو رہا ہے. وہ دینداری کہاں سے آئے گی؟ وہ نماز پڑھے گی کیا؟ نماز کا خیال آئے گا؟ سب ناچ رہی گھر میں, سب خرافات ہو رہا ہے, کہاں سے ہوگا یہ سب دینداری؟ تو میرے بھائیوں ماحول اچھا بناؤ, دینداری لڑکیوں میں پیدا کرو, ان کو تربیت دو, دین کی تعلیم دو, سمجھاؤ, پھر انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے درمیان محبت ڈال دے. اللہ ہمارے شادی بیاہ کو باعث خیر و برکت بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وأهم اکبر.